بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا خادم قرآن علامہ ڈاکٹر قاری حامد القادری تفہیم دین ود IBI کے اس پروگرام میں آپ سے محو گفتگو ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا لیس للانسان الا ما سعی۔ گفتگو اس موضوع پر ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو اس کے دوسرے پرسپیکٹیو بھی ہیں، اس کے دوسری جہات بھی ہیں، لیکن محنت کو اٹس سیلف جو محنت ہے، ہارڈ ورک ہے، کوشش ہے، اس کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اور احادیث کی روشنی میں انسان جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور اس لیے کہا کہ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اور لیکن اسلام میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجدار ختم نبوت، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، یعنی ہاتھ سے کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہے۔ جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کماتا ہے، جس کے ہاتھ میں فن ہے، ٹیلنٹ ہے، جو ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں گداگری اور بیگنگ جو ہے وہ عام ہے اور ایک پروفیشنل چیز بن چکی ہے۔ جدھر دیکھیں گے آپ کو بیگنگ کا ایٹماسفیئر نظر آتا ہے، بلکہ اب وہ کہ جن کا حق بھی نہیں ہے وہ بھی بیگنگ کر رہے ہیں، وہ بھی مانگ رہے ہیں، اور اپنا جو دست سوال ہے وہ دراز کرتے ہیں۔ لیکن جو محنتی لوگ ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو محنت پہ بیلیو کرتے ہیں، ہارڈ ورک پہ بیلیو کرتے ہیں، وہ کبھی اس طرف نہیں آتے۔ وہ سفید پوش لوگ ہیں جن کو شاید ہم بلا چکے ہیں، اور ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں وری نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتے کہ جو حقدار لوگ ہیں، جن کا حق بنتا ہے، ان کو تلاش کریں، ان کو دیں۔ اور حلال رزق کمانا مانگنے سے بہتر ہے بندہ حلال طریقے سے حلال رزق چاہے تھوڑا بھی ہو، میرا مالک اس میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن کی نصوص قطعیہ ہے، اوبلیگیٹری جو ورسز ہیں اور کمپلسری جو ورسز ہیں، اور جس کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم اپنی نماز کو مکمل کر چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو آپ زمین پر پھیل جائیں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو یہ اللہ کا فضل جو ہے وہ سوال کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کیا جائے، نہ کہ اپنا ہاتھ دوسروں کے سامنے پھیلایا جائے۔ اب دیکھیں اللہ کی رحمت جو ہے، اس کا کرم، اس کا فضل جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اپرچونٹیز are always there for everyone، یعنی ہر ایک کے لیے مواقع سب کے لیے برابر ہیں۔ اب ان مواقعوں کو اویل کیسے کرنا ہے، ان اپرچونٹیز کو اویل کیسے کرنا ہے، یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے کرائیٹیریا کیا دیا ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ لیکن یہ چونکہ آیہ مبارکہ دعا کے حوالے سے تخصیص ہے، صدقہ جاریہ کے حوالے سے تخصیص ہے، علماء کرام نے لکھا ہے اپنے اسکرپٹس میں اور اپنی گفتگو میں اور اپنی تحریروں میں، اپنی رائٹنگز میں، کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے، جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہاں پہ یہ فٹ نہیں بیٹھتی، وہاں پہ استثناء ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، جو استثناء ہے وہ ہمیشہ وہاں پہ رہتا ہے۔ اگر دعا کریں گے یا کوئی صدقہ جاریہ کریں گے، وہ تو کسی دوسرے کو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن جو دنیا میں محنت ہے اپنی نیک اعمال کے بارے میں اور اپنی روزی کے بارے میں، اپنے رزق کے بارے میں، اپنی کمائی کے حوالے سے، جو بندہ جتنی محنت کوشش کرے گا جس فیلڈ میں، اللہ اس کو عطا فرمائے گا، ارسپیکٹو، قطع نظر اس چیز کے کہ وہ غلط فیلڈ ہے یا صحیح فیلڈ ہے، اللہ جو ہے وہ ایکولی سب کو عطا فرماتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے، کسی رنگ سے، کسی نسل سے، اور کسی گروپ سے تعلق، کسی ملک سے، کسی شہر سے تعلق رکھنے والے ہوں، اللہ سب کو ایکولی ایک جیسا عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت تو سب تو اللہ کے بندے ہیں نا، تو اللہ پاک تو سب کا خدا ہے، تو سب کو عطا فرماتا ہے۔ ویسٹ کمپیریٹیولی ہم کیوں ویسٹ کی بات کرتے ہیں، وہ ہم سے آگے ہے، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ لوگ محنت کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں،
لیکن میں اگر ایز اے مسلم امہ اور اسپیشلی پاکستانی پرسپیکٹیو سے دیکھوں اور اس نقطۂ نظر سے دیکھوں، ہمارے نوجوان بہت سست ہو چکے ہیں، وہ شارٹ کٹ کے راستے میں ہیں، وہ شارٹ کٹس کو تلاش کرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے میں یہی گزارش کروں گا IBI کے اس پلیٹ فارم سے اور تفہیم دین کے لحاظ سے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے. ہم صرف اس چیز کو نہ دیکھیں بلکہ دیکھیں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے اور وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کیا احکامات جاری فرماتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ تم محنت کرو، کوشش کرو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور جو تم کوشش کرو گے، جتنی محنت کرو گے، اللہ تمہیں اتنا ہی عطا فرمائے گا. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے. میرے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ جو ہے وہ اسی چیز سے عبارت ہے، محنت، کوشش، اسٹرگل. چاہے آپ کا مکی دور ہو، چاہے آپ کا مدنی دور ہو، اور چاہے طائف کے میدان ہو یا کفار و مشرکین کی ریشہ دوانیاں ہوں، یا ان کی یا یہود و نصارہ کی جو ہے ان سازشیں ہوں، انٹریگز ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوشش کرتے رہو، محنت کرتے رہو، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہے. تو شارٹ کٹس کوشش کریں، شارٹ کٹس. میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے سننے والوں کو، سامعین کو، سامعات کو، ناظرین کو، ناظرات کو اور اپنے ویوز کو یہ پیغام کے طور پر اس پلیٹ فارم سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم سب اس میں شامل ہیں، ہم سب اس کا مصداق ہیں، اور یہ ہے کہ شارٹ کٹس کی طرف نہ جائیں، کوششیں کریں، محنت کریں. اور جو بندہ محنت کر کے نیچے سے اوپر آتا ہے اس کو ایک انٹرنلی اس کو ایک سرور بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، وہ اس چیز کو انجوائے کرتا ہے. جو گراس روٹ لیول سے اوپر کی طرف آتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میری اپنی پرسنل اسٹرگل ہے، اور اس کا ہاتھ میں فن ہے، ٹیلنٹ ہے، اللہ نے اس کو ہنر عطا فرمایا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے، محنت اور ہنر اور ٹیلنٹ. جس طرح کی IBI لوگوں کو اسکلفل بنا رہے ہیں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، مختلف پروگرامز جو ہیں وہ ان کو کنڈکٹ کرواتے ہیں، ان کا انعقاد کرواتے ہیں اور ان کو اسکلفل بناتے ہیں، ان کو ڈپینڈنٹ بناتے ہیں، اور ان کو معاشرے کا ایک بہترین نفع بخش بندہ بناتے ہیں، ایک شخص بناتے، شخصیت دیتے ہیں مکمل ان کو، ان کے اندر ہنر اور ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور کام کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، ان کے چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو، ان کے ہنر کو پالش کرتے ہیں. تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. بہت سے پروگرامز بھی ہیں جو یہ کروا بھی رہے ہیں. تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا دینی پوائنٹ آف ویو سے کہ اس حدیث پر بہترین عمل ہوتا ہے. قرآن کی آیت پر بھی کہ لیس للانسان الا ما سعى اور الکاسب حبیب اللہ، اور ایک جگہ آیا من جد وجد، تو جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا انعام حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص جو بڑا چست ہے، بڑا انرجیٹک اور ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کر رہا تھا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں یہ دیکھا کتنا چست ہے اور کتنا جو ہے فزیکلی جو ہے نا ایکٹیو ہے، اور چست ہے اور کتنی چستی کے ساتھ کام کر رہا ہے، کتنا ایکٹیو ہے. تو کاش اس کی جو ایکٹیونیس ہے، اس کی چستی ہے، وہ ساری دین کے لیے ہوتی، دین کے کاموں کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، بات اس طرح ہے کہ اگر یہ اس کی چستی اور اس کی ایکٹیونیس جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کی روزی کے لیے، حلال رزق کے لیے، خدمت کے لیے ہے، دین کی خدمت کے لیے ہے، تو پھر اس کی چستی جائز ہے اور یہ بہترین کام ہے، بلکہ عین عبادت ہے. بلکہ ہمارے جو کرنسی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا مونو ہے سرکولر، کہ حصول رزق جو ہے وہ حلال عبادت ہے، حصول رزق حلال عبادت ہے. حضرت جناب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، اور آپ سے کسی نوجوان نے کہا دیکھیے حضور، جب ایک شیر شکار کرتا ہے
تو وہ شکار سارا نہیں کھاتا، بلکہ تھوڑا شکار جو ہے وہ گیدڑ کے لیے، لومڑی کے لیے یا دوسرے جانوروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس شکار کو گیدڑ آگ کھاتے ہیں. تو دیکھیں ان تک بھی تو رزق پہنچ جاتا ہے نا. تو جناب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نے گیدڑ کو یا لومڑی کو تو دیکھا ہے، تم شیر کیوں نہیں بنتے کہ جس نے محنت کی ہے، شکار کی ہے، کوشش کی ہے، ایفرٹ کی ہے اور پھر اس کو رزق ملا ہے. بجائے آپ گیدڑ کی مثال دینے کے اس کو بیٹھے بٹھائے رزق مل گیا ہے. شیر کا بچا ہوا ملا ہے، اس نے محنت نہیں کی، اس کو مل گیا، بیٹھے بٹھائے ملا ہے. تو ہم شیر کیوں نہیں بنتے؟ ہمارے نوجوان شیر کیوں نہیں بنتے؟ وائی دے آر ناٹ بینگ بی اے لائن؟ وہ اپنے آپ کو شیر کیوں نہیں بناتے؟ وہ اس طرف کیوں آتے ہیں، شارٹ کٹس کی طرف کیوں آتے ہیں، جو کہ ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں لوگ سوئے رہتے ہیں، سارا دن جو ہے نا وہ غفلت میں گزار دیتے ہیں. ایسے ہی وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے، تو پھر وہ یہی کہتے ہیں، یہ لطیفہ ہی کہہ لیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ بس اب میں باہر جانے والا ہوں، اب میں فورن کی تیاری کر رہا ہوں. تو سوئے رہنا اور ٹائم گزارنا اور ٹائم پاس کرنا اور فضول کام میں لگانا تو اس سے بہتر ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ جو ایک فارغ ذہن ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہے. خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. پھر وساوس آتے ہیں، پھر بیڈ انٹینشنز بنتی ہے، پھر ایول جو آپ کے جو خیالات ہوتے ہیں، تھنکنگز آتی ہیں، وہ وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ بندہ مصروف رہے. مصروفیت سب سے بہترین چیز ہے. اور لیکن یہ مصروفیت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ مصروف بندہ اس طرح ہو کہ آپ اس کسی کو کہیں گے بھی آپ مصروف ہو جائیں اور وہ اپنے آپ کو خدا نہ خواستہ جوئے میں مصروف کر لیں یا کسی بد عملی میں مصروف کر لیں یا کسی برے کام میں مصروف کر لیں. مصروفیت یہ ہے، اللہ ہم مسلمان ہیں اور بینگ اے مسلم ہمیں اس چیز کو فالو کرنا ہے کہ مصروفیت اصل میں کیا ہے. بہترین کام کاج کے علاوہ اگر ٹائم ملا ہے تو ہم اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں. یہ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہمارا ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے. جیسے ہی ہمیں ٹائم ملتا ہے فراغت کا، ہم جو ہے نا اپنا کام کسی غیر نفع بخش چیز کی طرف یا کام کی طرف لگا لیتے ہیں. کوشش کریں مصروف جیسے ہی ٹائم ملے، ویسے تو حلال رزق کمانا یہ بھی عبادت ہے، لیکن کوشش یہ کریں اگر آپ کو ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے تو اللہ کی عبادت میں لگائیں. نماز کی پابندی کریں، ذکر خدا کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. حضور نے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ مجھ پر درود پاک پڑے گا وہ میرے قیامت کے دن اتنا ہی قریب ہوگا اور اس کا چہرہ روشن ہوگا. اور یہ درود پاک میں خود سنتا بھی ہوں اور کئی دفعہ مجھے پہنچایا جاتا ہے. اتنا پروٹوکول ہے درود پاک. بہرحال یہ موضوع ایک علیحدہ ہے، محبت کا ہے، عشق کا ہے، پیار کا ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم حلال کمائیں، کوشش کریں، محنت کریں اور اپنے آپ کو شارٹ کٹ سے بچائیں اور فن سیکھیں، اپنے ٹیلنٹ کو پالش کریں، اسکلفل ہوں، محتاج نہ بنیں، سوال نہ کریں اور ساری محنت کر کے پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. انشاءاللہ اللہ بہترین کارساز اور رازق نہیں بلکہ رزاق ہے. ہمارے نوجوانوں کو سست نہیں ہونا چاہیے اور شارٹ کٹس کی طرف نہیں جانا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے، محنت. میں نوجوانوں کو کیوں کہتا ہوں بار بار؟ کیونکہ یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہی ہمارا جو بیک بون ہے، یہی ہماری طاقت ہے، یہی ہماری قوت ہے. یہی ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی فرمایا کرتے تھے. علامہ اقبال بھی اپنے اشعار میں نوجوانوں کو زیادہ مخاطب فرماتے ہیں. تو کسی بھی قوم کی جو بیک بون ہے، اس کی بنیاد ہے اور اس کی اصل پاور و طاقت ہے، وہ نوجوان ہوا کرتے ہیں. اس وجہ سے میں ویسے تو مجموعی طور پر گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میرے زیادہ تر مخاطبین جو ہیں وہ ہمارے نوجوان ہیں کیونکہ وہ ہمارا سرمایہ ہے. تو وہ کوشش جو ہے اور محنت اور پراپر چینل سے گزرنا اور نیچے سے اوپر کی طرف اٹھنا، یہی ہمارا دین کا بھی سبق ہے، قرآن کا بھی سبق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی یہی ہمیں سبق ملتا ہے. وہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو انشاءاللہ جو بندہ اٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے اپنے سروائیول کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے حلال طریقے سے، تو پھر اللہ پاک بھی پھر اس کی غائبانہ مدد فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ شارٹ کٹس نہ ہو، پراپر طریقہ ہو حلال رزق کمانے کا. جگہ جگہ پہ بہت سے مواقع، اپرچونیٹی ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں. ہمارے لیے بہت سی مثالیں، ہمیں ادھر ادھر جانے کی، لیفٹ رائٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس بہترین مثالیں صحابہ کرام کی ہیں. ان کی ساری زندگی
اسٹرگل سے، کوشش سے عبارت ہے. اور یہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں ان کو. صرف ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھ لی کہ حدیث و تفسیر پڑھتے نہیں ہیں. اور اسی طرح فرماتے ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کسی چیز کو نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. تو اہل ذکر سے علماء کرام مراد ائمہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اس امت کے اولیاء ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، اسکالرز ہیں، دینی جو پڑھے لکھے احباب ہیں، اور ان سے استفادہ کیا کریں. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہوتے ہیں دین کے وہ نبیوں کے وارث ہیں. یہ تھوڑا پروٹوکول ہے، یہ تھوڑی شان ہے علماء کرام کی. یہ موضوع ایک الگ چیز ہے، اہل علم کے لیے انشاءاللہ اس پہ کبھی گفتگو کریں گے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے تاجر تھے. جب آپ ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے مکہ سے مدینہ، پہلا جو یثرب تھا، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے تو پھر یہ مدینہ المنورہ ہو گیا. ٹھیک ہے، مدینہ منورہ یعنی نورانی جگہ، نورانی شہر جس کو کہتے ہیں. اس کا ٹیکسچول اور لغوی معنی کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہجرت فرمائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہی مدینہ شریف تشریف لائے. تو مختصر کر رہا ہوں اس بات کو کہ جب آپ تشریف لائے، چونکہ آپ بہت ٹیکنیکل بزنس مین تھے، ایک تاجر تھے، تو جب مواقعات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اور کوئی بات نہیں، مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ، بازار دکھاؤ کدھر ہے، تاکہ میں جا کے تجارت کروں، لین دین کے معاملات کروں، کوشش کروں، محنت کروں. میں بیٹھ کر تمہارے سروں پر وہ بوجھ نہیں بنوں گا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے کوشش کروں گا، کماؤں گا، اپنی ٹیلنٹ کو، اپنے اسکل کو لگاؤں گا. اور پھر دیکھا آپ نے ہسٹری کو دیکھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں کہ پہلے دن جب آپ بازار گئے تو کمائی کی، ایفرٹ کی، کوشش کی، تجارت کی، اپنے اسکل کو یوز کیا. تو پھر پہلے دن آپ کھجورے اور پانی خرید کر لے کر، اور تاریخ گواہ ہے، آپ ان کی ہسٹری کو دیکھیں، سیرت کو دیکھیں کہ جب آپ نے وفات پائی، اس دنیا سے وصال فرمایا، تو پھر بندے ڈھونڈتے ہوئے بھی نہیں ملتے تھے کہ جو ان کی دولت کو گن سکیں. اتنا مال اللہ نے عطا فرمایا. سونے کے جو بنڈلز تھے ان کو، وہ جو پتھر بن کی طرح نما تھے، ان کو توڑنا پڑتا تھا. اور سونے کی اتنے ذخائر، تو اس وقت سونا زیادہ سلسلہ ہوتا تھا، تو سونے کے ذخائر کو توڑنا پڑتا تھا اور گننا پڑتا تھا. آج ہمارے ویسٹ میں بہت سے ملینر ہے، بلینر، ٹریلینر ہے، اور جیسا کہ ایلون مسک ہے، اس اڈانی امبانی ہے انڈیا میں، اور اسی طرح بیف جوزف ہے، اور اس جو میرے ذہن میں نام آ رہے ہیں بل گیٹس وغیرہ ہیں. تو یہ سارے کیا ہیں؟ مارک زکربرگ ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ بلینر. لیکن آج اگر صحابہ کرام ہوتے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے مقابلے کا کوئی نہ ہوتا، ان کے لیول کا کوئی نہ ہوتا، اور بزنس آئیڈیاز میں ان کے مقابلے کا کوئی نہ ہوتا، بلکہ وہ ملٹی ٹریلینر ہوتے، اربونی خربونی، بلکہ کئی 100 گنا جو ہے نا ان سے زیادہ مالدار ہوتے. تو مال کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے منع، ان کی زندگی عبارت ہے. لیکن یہ کہ حلال طریقے سے اسکلفل کوشش کر کے، محنت کر کے، اسٹرگل کر کے. بلکہ میں اپنے الفاظ کو اسی سلسلے میں وائنڈ اپ کروں گا اور اس کو کٹ شارٹ کروں گا. لکھنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر. یہ حسن آپ کسی بھی میننگ میں لے سکتے، فزیکل اپیرنس سے ہٹ کر بھی لیا جا سکتا ہے، اسکل بھی ہو سکتی ہے، ٹیلنٹ بھی ہو سکتا ہے. ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر. سنبھل کے چل تجھے سارا جہاں دیکھتا ہے. سنبھل کے چل تجھے سارا جہاں دیکھتا ہے. تو آپ اس شعر کو ایک ٹیلنٹ اور اسکل کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا، اسکل دیا، اس کی قدر کریں، کوشش کریں، محنت کریں. میں آپ کا خادم قرآن علامہ ڈاکٹر قاری حامد القادری، تفہیم دین ود IBI، اس کے پلیٹ فارم سے آپ سے میں گفتگو تھا. امید ہے کہ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکا ہوں اور آپ کو موٹیویٹ کر سکا ہوں. آپ کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں. انشاءاللہ
ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ اور یونیک موضوع کے ساتھ اور نفع بخش موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.